گرامی قدر سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں والد محترم حضرت مولانا بشیر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کی ایک تقریر پیش کی جا رہی ہے۔ یہ تقریر آپ نے 2003 میں جامع مسجد قائد آباد میں ارشاد فرمائی تھی۔ آپ کا یہ بیان عظمت قرآن اور مسائل رمضان پر مشتمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بیان کو ہماری ہدایت اور نجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔ للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ الذین هم خلاصة العرب الاربعاء وخیر الخلائق بعد الانبیاء، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ وقال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على أدنى الخلق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي ووفقني لما تحب وترضى، وأعوذ بك من السمع والرياء۔ مکرم محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، بھائیوں، کئی سال تو مسلسل رمضان المبارک دیا ان تاریخ عزیز ابراہیم محتمم صاحب دے فرمان دے ماتات میں عمر دے اس آخری مرحلے حاضر ہو رہا اللہ اکبر، اور ہر سال کمزور ہو رہا۔ گزشتہ سال اتنا وقت شاید میں نہ لا سکا، بہرحال حاضری ہو گئی۔ اسی سارے بڑے خوش قسمت ہاں جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے زندگی وچ ایک اور رمضان المبارک کو نصیب فرمایا۔ اللہ نے معلوم ہے کس کس دا آخری رمضان ہے۔ گزشتہ رمضان وچ کئی ساتھی ساڑھے نال سان وہ اللہ کو پہنچ گئے، انہوں دا وہ آخری رمضان شاید ساڈا واللہ عالم کس کس دا آخری رمضان اللہ اکبر۔
اللہ تعالیٰ نے سن نصیب فرمایا. اور پھر دوسرا اللہ کا احسان ہے کہ سن اس رمضان المبارک دے اندر عبادات دی توفیق دیتی. دن دا روزہ، رات دا قیام، قرآن مجید سننا. اللہ اکبر. ایک خاص عبادتاً اس مہینے دیا. اور اس مہینے دے آخری اشرج اعتکاف اور سخاوت. ایک بزرگ لکھ دیں رمضان دیا کتنی چیزاں عبادت، تلاوت، سخاوت. خوب خوب عبادت کرو. اللہ اکبر. روزہ تو ہے ہی، اسے ترکی عبادت ہے. آدمی کوئی کم کرے نیند کرتا رہے، عبادت جاری. اللہ اکبر. ترکی عبادت. اللہ تعالیٰ نے دن نو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور رات نو اللہ نے قرآن مجید پڑھن سنن دی توفیق عطا فرمائی. یا رمضان دے نہ اوقات وچ ویسے قرآن مجید دی تلاوت دا اللہ موقع دیتا. کہ اللہ تعالیٰ دا بہت بڑا احسان ہے کہ سن زندگی آخری رمضان مل گیا ہے. شاید کس کس کا آخری ہوئے. رمضان آیا، میں ساتھی نواز کیتا. میں نے کہا ہر ساتھی اس رمضان نو اپنی زندگی دا آخری رمضان سمجھو. ایک تصور دل وچ میری زندگی دا ہے آخری. اللہ. اور پھر نال میں ایک حدیث بیان کی تھی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت وچ ایک دیہاتی عربی حاضر ہویا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو مخاطب ہو کے کہندا اللہ دے پیغمبر اذنی و اوجزنی، عزنی و اوجزنی، مجھے واز کرو لیکن لمبا واز نہیں. اوجزنی مختصر واز. اللہ اکبر. نبی پاک اس نو کچھ چیزاں دسیاں. وچ اے بھی دسیا صلی صلاۃ مودعن، صلی صلاۃ مودعن. ہر نماز جیڑی پڑھنا اس کو ایک تصور کر کے پڑھ کہ شاید میری زندگی دی آخری نماز ہو. ٹھیک. اسی طرح ہر رمضان نو اللہ آخری رمضان سمجھو. انشاءاللہ میری رحمت رمضان، رحمتاں، برکتاں، بخششاں، سعادتاں انہوں نے مہینہ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولہ رحمہ، اوسطہ مغفرہ، آخرہ عتق من النار. رمضان دا پہلا اشرا دھاکا 10 دن اللہ دی رحمت شروع ہو. درمیانی اشرا دھاکا اللہ دی طرف مغفرت شروع ہو گئے، معافی. آخری اشرا جس وچ اسی جا رہے ہیں اور بالکل آخری کنارے پہنچ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اور 2 دن 2 راتیں دے. اللہ جی یہ آخری اشرا اس وقت اللہ کی طرف عتق من النار، جہنم تو آزاد 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 آزاد. اور پھر رمضان کا آخری اشرا یہ تو بالکل اس طرح سمجھو بھی خلاصہ رمضان کا. اور اس رمضان دیا آخری 10 راتاں اس سارے سال دیا راتوں میں افضل. مہینہ رمضان دا سارے مہینوں تو افضل. شہر مبارک، شہر عظیم، عظمت والا برکت والا مہینہ. اور پھر اس رمضان دیا آخری راتاں 10، 9، 10 یہ او راتاں کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید دے اندر ان راتاں دی قسم اٹھائی. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر. او بندیا دنیا وچ نہ پھسیا رہو. اللہ بڑے بڑے اوقات شریفہ بنائے نہیں، انہوں نے کچھ کر لے، کمال ہے. اللہ دی رحمت نہ جھولی بھر لے. اللہ اکبر. او
یوم نہر دی فجر ہے، او فجر، او حج دے بعد دوسرا دن یوم نہر، او فجر، اس دی اللہ قسم اٹھا کر لے کچھ، لیکن وہ تو دور ہے، اتنے پہنچنا ہر ایک کا کم نہیں، اور پھر وہ سال بعد آندی۔ اللہ فرمایا اچھا وہ تو سال بعد دور ہے، بڑی لمبی مسافت ہے، بڑے اخراجات ہیں۔ اللہ فرمایا 10 راتاں ہی یعنی آدھا راتاں رمضان دیا، ولیال عشر، انہیں کمال ہے کچھ۔ بندے عرض کیتا ہے یا باری تعالیٰ یہ 10 راتاں بھی روز تو نہیں نہ مل دیا، یہ بھی سال کے بعد آنی ہیں۔ اللہ فرمایا بندیا والشفع والوتر، آپ 5 نمازاں نہیں، بعض وہ نمازاں نہیں جنہیں یہ جفت رکعتاں 2-4، بعض وہ نمازاں نہیں جنہیں یہ تاک راتاں 3 رکعتاں، یہ تو ہر وقت 24 گھنٹے ملتی ہیں۔ اللہ یہ ہر روز دی رات، ہر رات انہوں 10 تو علاوہ فرمایا یہ رات بھی ہر روز تن ملتی، اور اس رات کا آخری حصہ واللیل اذا یسر، رات کا آخری حصہ۔ حدیث سے چندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر رات کے آخری حصے اللہ تعالیٰ دی طرف آواز ہوندی، هل من مستغفر هل من مسترزق هل من مبتلا، ہے کوئی بخشش منگن والا، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، ہے کوئی مصیبت میں پھنسے ہوا مضطر بے قرار بے کس، اس مالک کے دربار میں کیوں آواز ہونی ہے؟ واہ مانگو بندیا مانگو، عجیب دربار ہے۔ اصل تو اور چھوٹے چھوٹے دربار بنا لے، دربار ہو دربار ہو دربار، دربار ہوئے جس دربار میں سارے دیاں عرضیاں درخواستاں سب، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام دیاں عرضیاں درخواستاں میں اتنی پیش ہوئی اس مالک کے پیش اللہ، اور وہ دربار ایسا کہ وچوں آواز ہوندی او منگ، بلکہ قرآن مجید کے معلوم ہوتا یہ نہ منگے اس مالک کو اللہ ناراض ہے۔ اللہ عجیب دربار ہے۔ اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ وابن آدم یغضب حین یسأل، واہ اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ، رب میرا وہ ہے جی میں نہ منگا تو وہ ناراض ہے۔ چل تے آدم دا بیٹا ہے ابن آدم یغضب حین یسأل، آدم دے بیٹے کو منگو تو منگو تو ناراض ہے، چل 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 معاف کر معاف کر معاف کر، چل چل۔ عجیب دربار 24 گھنٹے کھلا منگ ان راتاں۔ حدیث شریف جندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حدیث اے راتاں 10 انہیں بہت بڑی عبادت کرو، بلکہ راوی کہہ دیں نبی پاک کے راتاں آ جانے شد میزرہ وایقظ اہلہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے کس لیندے آ، اللہ اکبر، وایقظ اہلہ گھر والے اٹھیندے آ، اٹھو 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 اٹھو، بڑا مبارک مہینہ، رحمتاں برکتاں بخشیاں والا مہینہ۔ اس مہینے دے اندر تو سارے قرآن مجید اول تو لے کے آخر تک تھوڑا تھوڑا نجمن نجمن کستن کستن تھوڑا تھوڑا ہے، تو قرآن سنیا یار بڑی آواز ہے باری بنتے کرنا اصل مقصود ہے نا بندے سنایا جاتا۔ اچھا تو تھوڑا 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 قرآن سنیا، خوش قسمت ہو تسی، اور خوش قسمت ہے وہ مسجد جس کے اندر اللہ کا یہ قرآن رمضان کے اندر پڑھیا گیا، سنایا گیا اور سنیا گیا۔ اور یہ کتاب قرآن بڑی فضیلت والی عظمت والی کتاب ہے۔ اللہ کتاباں تے اگے بھی اللہ نے نازل کیتیاں بندیاں دی ہدایت واسطے، اللہ تعالیٰ نے کتوں انتظام شروع کیتا، اجے اسی پیدا کوئی نہیں سا ہوئے، اجے روح دا جہان سی، اجے روح بدلنے چ نہیں سن آئے، اور یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے۔ ارواح روح جڑے یہ انسانوں کے جسم تو پہلے پیدا ہوئے، روح دا جہان بہت سارے
ایک روح دا جہان ہے، ایک دنیا دا جہان ہے، ایک موت تو بعد قبر برزخ او جہان ہے، ایک تھوڑا جہا جہان ماں دے پیٹ میں تھوڑا جہا وقفہ گزرتا ہے، وہ بھی ایک جہان ہے، ایک تو آخری جہان ہے او جس ختم نہیں ہونا بالکل. اللہ اکبر. روح دا جہان اس وقت اللہ نے ساڈے ہدایت دا انتظام اتوں شروع فرما. انساناں دے اس وجود جسم وچ آن دنیا چ آن تو پہلے الگ روح دے وقت اللہ انتظام فرمایا. میں شاید پچھلی دفعہ بھی دسیا سی اللہ روح کولو اپنی ربوبیت اپنی الوہیت ات عہد لیا، اقرار لیا، قول قرار لیا سارے روحن. قرآن مجید وچ اللہ فرما دین وَأَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ. اللہ سارے روحاں نوں مخاطب ہو کے اللہ پوچھیا، انہوں نے اللہ بلایا. حدیث وچ ہوندا فاستنطقهم، انہوں نے روحاں بلایا. اللہ پوچھیا او روح الست بربکم، ہو کتوں جی کیا میں نہ تہاڈا رب پیدا کرن تو بعد میں تہاڈا پروردگار پالنہار مربی میں نہ تہاڈا. سارے روحاں بال اتفاق بغیر کسی ایک دے اختلاف دے سارے روحاں دے منہ وچوں نکلیا قالوا بلا، کیوں نہیں یا اللہ تو ساڈا خالق تو ساڈا رب. سارے اقرار کیتا مالک دی ربوبیت دا. اللہ اکبر. یہ تو اقرار دے رہا ہے نا سارے روح. اللہ فرمایا سنو اشہد علیکم اباکم آدم، میں تھوڑے اس قول قرار اتنے تھوڑے ابا جان آدم علیہ السلام نے گواہ ٹھہرا رہے ہیں. اشہد علیکم السماوات السبع والارضین السبع، میں 7 آسمان 7 زمیناں تھوڑے اس قول قرار تے گواہ ٹھہرا رہے ہیں. تو سب تسلیم کیتا اللہ تو پیدا کرنا والا بھی ہے تے تو پالن ہار بھی. اللہ اگو حدیث نال ملاؤ تیرے تو سوا الہ بھی کوئی نہیں. تساں تسلیم کیتا اللہ منیا، تساں لا رب لکم غیری ولا الہ لکم غیری بنیا، اقرار دیتا اللہ گواہ بنا دیتا. اتنے گواہ بھی کم کر دیتا. پھر اللہ یہ بھی فرمایا میں تھوڑے کو اس روح دے جہان وچ میں اقرار کیوں لیا، یہ لین دی کی وجہ. آئے آئے اللہ اتنے دسیا قرآن شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین. یہ کیوں قول قرار لیا؟ متے قیامت والے دن تسی اپنی لا علمی وہ عذر بناؤ، بہانہ بناؤ. یا اللہ سن تے پتہ کوئی نہ تیرے اس رب ہونے الہ ہون دا، یا اللہ سن تے پتہ کوئی نہ، اسی لا علم بے علم ساں، اسی معذور ہیں یا اللہ سن کچھ پکڑ کوئی نہ کر. مت یہ عذر کرو، یہ عذر دوڑا میں دھو دیتا. یا دوسرا عذر او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکننا ذریۃ من بعدہم. یا یہ عذر کرو یا اللہ ٹھیک ہے ساڈے کول کفر ہویا شرک ہویا، لیکن اے اللہ اساں پیروی وچ اپنے وڈ وڈیرے اگلے گزرے ہوئے انہاں دی پیروی وچ انہاں دی تقلید وچ انہاں دی لکیر دی فقیری اساں کیتی ہے. ربا اگر پکڑنا تو یا اللہ انہوں پڑھ پکڑ. اللہ اکبر. یا اللہ انہوں پکڑ، اساں مجبور اساں انہاں دی تقلید کیتی ہے. اللہ انے واہ اسی انہاں دے پیچھے لگ گیا. افتہلکنا بما فعل المبطلون. چلے جی چلے یا اللہ سن انہاں جنہ اس دی ابتدا کیتی ہے، جنہ چھیڑ کڈی ہے، جنہ موڑ کیتی ہے، ابتدا کیتی انہوں نے وجہ تو یا اللہ سن پکڑ دے، انہوں پکڑو. اے انی پیروی اے بہانہ، اے تھوڑا بہانہ بھی میں کیے
اس قول و قرار نہ کہ یہ بہانہ بھی تھوڑا ختم چل، یہ پہلا انتظام ہے اللہ تعالیٰ. اور پھر نال ہی فرمایا اللہ میں تم صرف اس آیت تے نہ چھوڑاں گا کہ یہ تساں آیت کیتا بس یہ انتظام ہے تھوڑا نہ. حدیث سأرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي وأنزل معهم كتبي. قرآن ہے یہ آج یاد دلان واسطے میں اپنے پیغمبر نبی رسول وہ بھیجاں گا اور وہ میرے پیغمبر تے رسول خالی ہاتھ نہ ہوں گے. وَأُنزِلُ مَعَهُمْ كُتُبِي آسمانی صحیفے کتاباں چھوٹیاں وڈیاں وہ بھی پیغمبر لے. ہر پیغمبر نہ ضروری نہیں کہ نئی کتاب ہو، کتاب پچھلی پیغمبر پھر نئے وہ چلے گا اگلے پیغمبر. ایک کتاب کتنے پیغمبر اللہ. ایک تفسیر والا لکھتا صرف توریت شریف دے اتے چلان واسطے اللہ نے 4,000 پیغمبر صرف ایک کتاب توریت شریف یہ کے بعد دی گئی. قرآن اشارہ کردہ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ. اللہ اکبر. بہت کتنے انبیاء کے پیروکار اس کتاب دی تبلیغ واسطے میں بھیجے. اللہ فرمایا او بندو اس اقرار دے اتے میں تو نہیں چھوڑیا، اے اقرار یاد دلان واسطے انبیاء آسمانی صحیفے آسمانی وڈیاں کتاباں او میں بھیجاں گا. اللہ اکبر. پھر تسی یہ کہو جی سن تے بھول گیا. اور پھر اللہ فرمایا اور میرا انتظام میں دن اس سے عقیدے تے اس سے فطرت اتے اس سے خمیر اتے اس سے ساخت استاد اتے میں ہر روح نو پیدا کراں گا. کل مولود یولد علی الفطرہ فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. اس سے فطرت تھوڑے دل وچ میں بی پایا، تھوڑے خمیر وچ میں اپنی توحید دا بیج پایا، تھوڑی فطرت وچ میں کیے توحید رکھی تھا. جو بچہ پیدا ہو سی اللہ اور اس سے صحیح فطرت پیدا ہوں. لیکن جب بچہ بڑا ہوں سنبھالا سنبھلتا ہوش وچ آندا تو گرد و پیش آس پاس ماں باپ اپنا معاشرہ اپنی سوسائٹی اس کو اثر لے کے اپنی فطرت خراب کرتا ہے. اس واسطے اللہ قرآن مجید میں فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم. اے لوگو اس فطرت اس تراش نو محفوظ رکھو، فطرت خراب نہ کرو. اللہ دھاڑے اندر اللہ نے بیج رکھ دیتا توحید دا، لیکن بعد وچ لوگاں نے حالات تو متاثر ہو کے اللہ اکبر اپنی فطرت خراب کی تھی. اور جتنے سختی ہوندی کوئی مصیبت ہوندی انسان تے شالا اصل فطرت نہ مارے کچھ تھوڑا جہا بیج وہ اپنی فطرت الجالدا فطرت الجالدا. انسان تے مصیبت آئے تو انسان اپنی فطرتی چیز رجوع کرتا. سارے استاد سن پڑھا رہے سن فرماندے استاد عجیب گل کے استاد کہ پٹھان نہ لڑ پاؤ، پٹھان جی تے غصہ آئے گا تین پشت گالی کٹ سی. استاد وہ فطرت ال جاسی انسان تے مشکل آئے. مکے والے کافر ابو جہل وغیرہ ابو جہل اور ساری ابو جہل اینڈ پارٹی وہ ساری پارٹی جس کشتیاں گھر جاندی آئی کشتی دے سفر کر دیا ابو جہل اور تو پارٹی اتنے جتنے سمجھتے ہیں کشتی گئی ہاں گھومن گھیر وچ آئی اور گھیرے چائی بھمر وچ آئی اے ڈبے کے ڈبے او ڈبے کے بڈے اتنے وقت مجبور ہو جاندے ہیں سارے ایرے غیرے نتھو خیرے لات منات عزا حبل وغیرہ وغیرہ
سارے انہوں نے وسر جاندے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. ایک اور آیت وچ اِذَا هُمْ يَبْغُونَ، ایک اور آیت وچ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ اللہ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ. ایک اور آیت سورۃ لقمان دی تے اللہ فرماندا فَلَمَّا أَنجَاكُمْ مِنَ الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ. انہوں سارے بھل جائے ایک مالک نے پکار دیا، اللہ مہربانی کر دیندا وہ کشتی ساحل تے بیڑا بننے لگ گیا تے جتنے ساحل تے قدم رکھیا ہوا کچھ اذا هم یشرکون، ہوا شرک بتا گیا مڑ کے شرک اذا هم یبغون، وہ بغاوت معلوم ہے شرک بغاوت ہے. تو معلوم ذرا دماغ کے بوجھ پاؤ اندر ایک رب نو پکار دیا ہے تے باہر دی خلاف ورزی کر دیا ہے تو اس دی خلاف ورزی جڑی ایک نو پکارن دی او تے قرآن تے لفظ بولیا اذا هم یشرکون اذا هم یبغون اعرضتم فمنهم مقتصد. وہ کچھ پھر نہیں ہوگا. ہاں ایک بندہ بڑا خوش قسمت ہے جس اس موقع دیتے ایمان حاصل کر رہے اس کشتی دے اس واقعہ تے. اللہ اکبر. وہ کون ہے؟ ابو جہل دا بیٹا اکرمہ ابن ابی جہل. اکرمہ ابو جہل دا بیٹے جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ فتح کیتا سن 8 ہجری رمضان، حضور فاتح بن کے 10,000 صحابہ قدوسیاں دا لشکر بغیر کسی بڑی لڑائی دے اللہ اکبر حضور مکہ معظمہ فتح کر لیا. اور حالانکہ حضور نے عام معافی دا اعلان کیتا من دخل دار ابی سفیان من دخل مسجد الحرام اللہ اللہ حضل کیا. یہ جڑا نا اکرمہ باپ تو بدر وچ ماریا گیا نا سن 2 ہجری ابو جہل اکرمہ اس خیال یہ کیتا بھائی دوجے لوگوں تے اللہ دے نبی محمد شاید معاف کر دیں میں تو انہوں نے بہت بڑے وڈے دشمن دا لڑکا شاید میں نبی پاک معاف نہ کرن میں اس طرح کراں میں نس جاواں علاقہ چھوڑ دیواں. نسیا تو اکرمہ اگر دریائی سفر آ گیا کشتی تے سوار ہویا ارادہ اس میں کیے حبشے جاواں. کشتی سوار ہے کشتی آ گئی وہ کشتیاں اس وقت بادبانی کشتی ہونی ہوا تے پک تے چل دیا پنجابی چاہتے پک تے. میں نے ایک بندہ میرا خوشحال دادا جی میں پک والی کشتی ویکھی اسی اتوں سوار ہوتے سن سندھ پہنچتے سن اس دریا وہ بادبانی کشتی ہونے. اج کل تو مشینری کا دور ہے ہر شے مشین تے ہوا مخالف چل کھڑی کشتی ہوا تیز موجاں اللہ کشتی خطرے اکرمہ چڑھیا کشتی خطرہ لاحق ہوا. ملا کوئی بڑا چنگا سڈے تے ملا جی انہوں کی بیڑی بڈھی ہوئی خدا کی پنجابی میری سمجھ دیو نا سمجھی رکھا میں اردو بھی بول گزارا کر لینا لیکن میں تھوڑے واسطے پہلے گل سمجھ آ نالے میں دیہاتی جٹان کا مولوی ہاں اردو چ میں مفلس نہ میں انڈیا بھی وقت گزارا ہے علماء دیوبند کی خدمت اردو بھی گزارا ہے لیکن میں ملا دی بیڑی وہ ملا کو بڑا اچھا ہوئے خدا دی قدرت وہ جیسے کشتی بمر میں آئی ہے نا تے خطرہ پیدا ہوا تے ملا ایک اعلان کیتا لگے سن لو اور سواریوں اللہ اکبر موت سامنے اللہ اکبر. اتنے تھوڑے علاقے کے ایک عالم ہوئے مولانا محمد امیر بندیالوی مولوی عطاءاللہ رحمۃ والد اصل انہوں نے بہت وقت گزاریا بہت ہوئے وومن پاکن حج سے گئے تھے ہوائی جہاز سے سوار ہوا چلدے چلدے جا پائلٹ آ نا وہ ڈرائیور جہا اس آخیا مسافر آؤ کلمہ پڑھ لو میں کوئی نہیں پتا جہاز کتنے بہن پہ میں ہوں کوئی پتہ نہیں جہاز پتہ نہیں کتنے جا رہے. مولانا امیر صاحب کا ککارا پائے گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ کچھ نہ سنی وے خیر انجے میں کوئی کسی کا خیال نہیں کتنے لگے پائے یہ جہاز پتہ نہیں کتنے تیل مکتا تے ڈھانڈا. تھوڑا وقفہ گزریا پائلٹ ہوش وچ رہا مسافروں مبارک
میں رستہ مل گیا، سارے چپ ہو گئے. اللہ بڑا خطرہ ہوتا ہے نا، بہت سامنے جی. اللہ وہ جی کشتی بھاڑ آئی، ملا بولے سک سن لو میرا تجربے، میں ہمیشہ ملا ہی کرنا، اور میرا تجربے کہ اس آڑے وقت وچ اوکھے ویلے اس مالک تو سوا نہ کوئی سن دے تے نہ کوئی پکڑ دا پہنچ دے. میں پابندی لا رہا، میری اس کشتی وچ کوئی بندہ مالک تو سوا ہوری نو نہ پکارے، میں اجازت نہیں دینا. یہ اس اعلان کیتا ملا ہے، انشاءاللہ یہ ملا ہو ونجن سارے مسافر. سنیا اکرمے بھی سنیا، اکرمے سنیا جی، اکرمے جی سنیا نا اس آخیا بھائی جی یہ ملا والی گل ٹھیک ہے، لیکن وہ خدا تارا لائن صاف کرنی آئی، عقیدے والی لائن کلیئر کرنی آئی. ہائے ہائے ملا دی گل سنی تو اکرمے دے دل وچ اے گیا، اگر اے ملا والی گل ٹھیک ہے تو پھر محمد الرسول اللہ دا سارا مسئلہ ٹھیک. واہ اس ایک گل دے نال اس کی ہائے ہائے سارا اتھی. اللہ دے اگے کسی اے واقعہ ویکھ رہا ہوئے نا، تفسیر ابن کثیر سورہ بنی اسرائیل وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ. اتنے ویکھ دشمن دا بیٹا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں مکے فتح پائی تے فاتح بن کے آن تو انہوں کی سلوک کیتا. میں تو سی کہ بڑے دشمن دا بیٹا، لیکن او محمد رسول اللہ انہوں دی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اسے فرمائی وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. سبا میرا ہے دی پار لگی کشتی اسا تھوڑا کا نہیں جانا. پھر واپس آیا پیغمبر علیہ السلام دی خدمت، مشرف ایمان ہوا. اگر نبی پاک ایک غزوے سے جا رہے ہیں، حضور دی سواری اکرمے رکاب پکڑی ہوئی، اگے اکرما ابن ابی جہل مطلق ہون بن گیا حضرت اکرما رضی اللہ تعالی عنہ. فطرت اس دی فطرت فطری مسئلہ اس موقع سے وہی فطرت ٹھیک جاگ گئی. اللہ اکبر. دار و مدار اللہ دے فضل و کرم سے کہ فطرت محفوظ ہو گئی. تو اب میں عرض کی کروں گا لمبی ہو گئی. اللہ تعالیٰ الست والا میثاق تے عہد لیا، اس عہد دیتے گواہ ٹھہرائے، اور پھر اس عہد کو یاد کرانے واسطے اللہ انبیاء بھیجے، اور انبیاء دیتے اللہ چھوٹیاں بڑیاں کتاباں بھیجیاں. اللہ انسان نے اس سے توحید والی فطرت تے پیدا کیتا. اللہ اکبر. انتظام مکمل نہیں، انبیاء بھیجے، پھر انبیاء کا سلسلہ چلیا. کتوں چلیا؟ آدم علیہ السلام تو سب تو پہلے نبی. ارسل اللہ رسلا من البشر الى البشر اولهم آدم وآخرهم محمد علیہ السلام. یہ ساری عقائد کی کتاب ہے، دی عبارت ہے. اللہ بندیاں دی ہدایت واسطے بندیاں وچوں ہی اللہ رسول چنے. ارسل اللہ رسلا من البشر الى البشر. یہ سارے کتاب پڑھ دیں، گواہی پڑھ دیں، نصیب پڑھ دیں، ایک کتاب ہے یہ عقائد کی. اللہ اکبر. اللہ انبیاء بھیجے، آئے آدم علیہ السلام، او سلسلہ چلتا گیا، او شیس علیہ السلام، او ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، چلتے چلو شعیب علیہ السلام. ایک دور انبیاء دا آدم علیہ السلام تو لے کے نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام تو لے کے ابراہیم علیہ السلام دوسرا دور، ابراہیم علیہ السلام تو لے کے موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام تو لے کے ایک اور دور عیسیٰ علیہ السلام. او انبیاء آئے، اللہ ہی جاندا ہے کل پیغمبر کتنے آئے. قرآن میں صرف 26 پیغمبروں کا نام آیا، 26 پیغمبروں کا نام آیا، 26. باقی دا مجمل ذکر آیا النبیون الانبیاء یہ آیا. اللہ اکبر. 26 باقی روایت چاہتا ہے 1 لکھ زائد اللہ پیغمبر بھیجے، 1 لکھ زائد آدھے رہا پیغمبر. نبی پاک نے فرمایا منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک. میرے پیغمبر بعض انبیاء دا نام بنام آپ نے اتنے ذکر کیتا گیا اور بعض دا نام بنام آپ اتنے ذکر نہیں کیتا گیا. آئے انبیاء کتاباں بھی نہیں آ رہی ہیں، صحیفے چھوٹی کتاباں وہ بھی آئے. حضرت شیس علیہ السلام تے بھی صحیفے آئے، موسیٰ علیہ السلام اتنے توریت تو علاوہ صحیفے بھی آئے، ابراہیم علیہ السلام انہوں سے صحیفے آئے، چھوٹی کتاباں. اللہ حضرت کیا
داؤد علیہ السلام تے زبور کتاب، اللہ موسیٰ علیہ السلام تے توریت کتاب، اللہ عیسیٰ علیہ السلام تے انجیل کتاب، یہ کتاباں بھی چلتی رہے، انبیاء بھی چلتے رہے، تا آن کے ساڈا آخری ہدایت کا انتظام ایک قرآن خاتم الکتب، امام الانبیاء خاتم الانبیاء خاتم الرسل محمد الرسول اللہ حضور تے ایک قرآن، اے ساری ہدایت کا آخری انتظام ہے۔ اور اگلیاں کتاباں صحیفیاں دی حفاظت اللہ اپنے ذمے نہیں لئی، اللہ فرمایا بمستحفظوا، آپ محفوظ رکھو، اے کتاب آخری ہے، اس جانا قیامت تک، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا معجزہ، حضور دی نبوت بھی قیامت تک، حضور دا قرآن والا معجزہ یہ بھی کی ہے اللہ قیامت تک، اعجاز اس کتاب دی کئی خصوصیتاں جہاں اگلیاں کتاباں دیا نہیں، ایک کلام معجز ہے، ایسی کلام ہے جس نے لوگوں نے اپنے مقابلے تو عاجز کر دیتا، ناتواں کر دیتا۔ قرآن کی خصوصیت اعجاز، اور سارے استاد سن پڑھا رہے ہیں، شروع کرا نا دورہ، فرمانے بھائی پہلے کچھ قرآن کے خواص اور خصوصیات سن لو۔ قرآن کی پہلی خصوصیت اعجاز ہے، دوسری خصوصیت اثبات الدلائل، انا اثبات الدعاوی النظریہ اللہ بالدلائل العقلیہ والنقلیہ۔ واہ، قرآن کی خصوصیت عدم التغیر والتبدل، قرآن کی خصوصیت الدوام والاستمرار۔ واہ استاد تیری قبر اللہ منور کرے، واہ یہ قرآن کی خصوصیت ہے۔ قرآن معجز کلام ہے، نبی پاک نو اللہ کئی معجزے دیتے ہیں، سب تو بڑا معجزہ اولم یکفہم انا انزلنا الیک الکتاب، بلکہ میں تو کہوں گا ہر آیت ایک معجزہ۔ اللہ اکبر، اور حضور کے معجزے کتنے بن گئے؟ 6000 تو اتنے آیت قرآن دی، اللہ لوگ کا گڑی ہے 6000، بعض نے کہا 666، بعض بزرگوں نے کہا نہیں 6236، چلو ذرا فرق ہے لوگوں کے گنن میں۔ لوگ اللہ اپنے بندیاں کو کیویں حفاظت کرائی، اللہ سپارے صورتاں گننیاں تو سوکھیاں، اللہ تعالی نے بندیاں کو کلمات جملے، پھر اگے حروف تہجی، الف کتنے، با کتنی، تا کتنی، اللہ اکبر۔ گورنر ہوا مکہ معظمہ دا حجاج ابن یوسف، جس کا بھتیجا محمد ابن قاسم، تو تم نے سنیا اس دن تک پہنچیا، وہ چاچا تے گورنر آ، اس اپنے دور دے علماء قراء کتاب کاتب سب اس کٹھے کیتے، 6 مہینے وہ لگے رہے۔ اس آخر دسو میں قرآن کے کل کتنے حرف نو، الف با تا سارے گنو نا، انہیں 6 مہینے کے بعد انہیں آخر جی 3,40,740 حرف ہے قرآن میں۔ ایک حرف پڑھو با نیکیاں، اللہ اللہ قبول فرما، اللہ حجاج ابن یوسف محمد ابن قاسم دا چاچا سسر، اور لڑکی زبیدہ اس محمد ابن قاسم کے گھر سی، جڑا فاتح سندھ ساڑھے شاعرہ دن، کاش پھر پیدا ہو کوئی ابن قاسم سا جری، ہائے اللہ یہ بندہ ایک اور پیدا کر۔ اس حجاج ابن یوسف نے ہر شے گنائی، اللہ اکبر، قرآن دی اتنی حفاظت، قرآن بالکل محفوظ محفوظ بالکل بالکل اللہ، اور یہ حفاظت اللہ ہی کرا رہا، ورنہ یہ جی دوجے کتاباں انجیل توریت اج کل عیسائی بے شوری اور ٹونی بلیئر ہو رہی، انہوں نے چیلنج دو، اور عیسائیوں ایک حافظ لاؤ انجیل کا، ایک حافظ لاؤ توریت کا، ایک لاؤ بائبل کا، وہ کوئی جواب دے سن تو انہوں نے ایک انجیل ہے ہی نہیں، انہوں نے انجیل ہی چار ان کے لیے چل دیا پی، اجے کوئی ضبط کی نا انجیل پر بڑا ضبط ہے۔ ایک ساتھی میری انگریزی چاہی گریجویٹ آ، میں کہا میں نے سنا ہے، اور یار انگریزی سنا میں کہ پیرے اس کے باوجود اس گل کے رد و بدل لوگ کرتے، وہ آ کے استاد جی میں قرآن بھی پڑھیا تو یہ پیرے پورے قرآن کے مطابق نا
میں کہنا ضبط کی تھی یہ پنجی ضبط کی تھی نا تو کیوں جتنے شگرد اتنی کتاباں آیا اللہ ایک آئی نہیں قرآن حافظ تھے ان بھارت کی حفاظت ہے بر صغیر دا ہندو پاکستان دا ایک چھوٹا جہا بچہ 7 سال 8 سال 9 سال اللہ اکبر فر 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 ایک کتاب جیڑی متشابہ نہ بھری ہوئی او حافظ تو پوچھو نا او علیم حکیم حکیم علیم عزیز علیم عزیز حکیم حافظ کا کمال پر کمال ٹھیک ہے تو صحیح پر دن پڑھتے رہتے کہیں دن نہ پڑھن تو رات کی ادھر کدھر اجاڑے پائے جان حافظ نامہ پردہ لگ گیا انہیں میں پردہ لگ گیا نام چل بھائی پچھلے جان کے تھڑکایا بس تھڑکتا گیا حافظ تھڑکتا گیا کھانا کھانا تیری اس قرآن دے زیر و زبر ایک نقطے ایک شوشش کوئی کمی بیشی کر سکتا جڑے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن او نہیں تو بالکل 100% جھوٹ کر دیں یہ قرآن جس طرح اتو چلیا لیکن اتو چلیا بھیجنے والے اگے تین رب العالمین نا تے جس فرشتے لے آندا وہ روح الامین ہے تے جنہاں دے اتنے نازل ہوا اور رحمت للعالمین نا نزل به الروح الامین ولا قلبك لتكون من المنذرین بلسان عربی مبین اللہ اور قرآن مجید وچوں معلوم ہوندا کہ جبریل علیہ السلام آپ کے قلب مبارک تے قرآن نازل کیتا تے جبریل علیہ السلام اللہ کو لے آندا تے جبریل علیہ السلام کو یہ وام کرے کہ پتہ نہیں رستے شیطاناں جنہ حضرت جبریل نو گھیر لے ہوئے تے انہاں وچ کوئی داخل خارج کر لے ہوئے اللہ فرمایا نہ او فرشتہ ایڈا کمزور نہیں علمہ شدید القوا ذو مرہ علمہ شدید القوا ذو مرہ انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین آئے قرآن اے جبریل ہے ایڈے طاقتور فرشتے جنہ اللہ دے حکم نال قوم لوط دی زمین دا طبقہ اٹھا کے والمؤتفقات اٹھا کے چل اس فرشتے کے نیڑے جن شیطان جا سکتے ہیں علاوہ بری یہ بھی معلوم ہوتا ہے قرآن تو جبریل علیہ السلام اتنے قوی ہونے کے باوجود پھر اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام وہ تو چلے قرآن مجید لے کے آس پاس جبریل علیہ السلام دے فرشتیاں دے دستے باڈی گارڈ دستے قرآن اشارہ کرتا فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا قرآن ایمان تو پھر حضور اتنے آیا نازل فرمایا اللہ اکبر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ مبارک قلب مبارک وچ کس جمع کیتا حدیث وچ ہوندا بلکہ قرآن مجید وچ بھی آیا وہی ہوندی حضور پچھلی پڑھ دیا اگوں بھی سن دیا حضور نو تکلیف ہوندی پیچھے بھول نہ جائے وہ تو قرآن نازل ہوا لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنا فاذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم ان علينا بيانا قرآن اللہ فرماتا میں ذمہ دار ہوں خاموش سنتے رہو اس نو آپ کے قلب مبارک دے اندر جمع کر دینا اور پھر آپ کی زبانیں وہی ترجمان سے پڑھا دینا اور بیان ساری ذمہ داری میرے پیغمبر خاموش جلدی مت کرو لا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى الیک قرآن وانا القرآن یفسر بعضه بعضا القرآن یفسر بعضه بعضا ان حفاظت چلیے اللہ اکبر حضور دیتے ہیں اگر حضور پہنچایا حضور صحابہ ذمہ داری تاکہ جو لوگ قرآن کے بارے آپس میں جھگڑن نہ اگر صدیق اکبر نے قرآن جمع کرایا ایک کمیٹی بنائی کچھ آدمی بھی انہوں نے جمع کرایا تھی آستے جیسا سنا ہے جی حضرت عثمان نے جامل کر ہاں ٹھیک ہے او جامل لیکن او جامل علی لغت قریش اگر یہ زبانہ لغتاں قبیلیاں دی لغت پڑھنا جائے گا لوگ جھگڑے حضرت عثمان پھر لغت قریش ہوتے جامع القرآن علی لغت قریش عثمان اور نئے جامع القرآن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال صدیق اللہ اکبر اور انہوں نے حق سے جمع کرنا اللہ اکبر قرآن محفوظ کیا آدمی پڑھ رہے ہوئے حافظ پڑھ رہا پیچھے صفحہ کھلوئی ایک بچہ چھوٹا جہا 7 سال حافظ جی تھڑک گیا حافظ جی تھڑک گیا جی متشابہ لگا بچہ استاد میں معاف کر سی کہ بول سی
اگے پیر صاحب ہوئے، مولوی صاحب ہوئے، بلکہ اگے پیغمبر ہوئے، پیچھے صحابی ہوئے، تو پیغمبر علیہ السلام نے متشابہ لگے، وہ بندہ چپ رہا سی کہ دسی اور واقعہ لکھے پہ اور تبلیغ والے دی حکایات صحابہ ادھر کٹ کے دیکھ لو، حضور جماعت کرائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرائی، اللہ حضور ایک جگہ تو اتنے چھوڑ کے اتنے لگ گئے، یہ متشابہ ہے، غلطی نہ کوئی میں تو بد جا کے پا رہا مولوی آدھا نبی پاک نو قرات پڑھ دیں غلطی لگنا، غلطی میں نہ پہ دا میں پہلے متشابہ لگا، حضور اس جگہ اس جگہ جنہیں اتنے نازل ہوا پیچھے بولیا بولنے والا کون؟ اقرأ الصحابہ سید القرہ ابو المنذر ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، سب صحابہ چ بڑے قاری ابی ابن کعب، مسجد نبوی دے تراوی دے امام، مسجد نبوی دے حضور انہوں نے خصوصیت نہ قرآن سنا دین، انہوں کو سن دین، بولے پچھو مشابہ نبی پاک نے دیتا، حضور بڑا خوش ہو کے مشابہ لے لے، بڑے خوش نبی پاک یہ تھے، میرے پیچھے ایسے ساتھی گرے ذرا اور پر نہیں ہونے، نبی پاک خوش، اللہ تسی بھی حال صاحب مشابہ کو دے سڑ باغ نہ کیا کرو ہے آپ جی آج کل دنوں خوش ہوا کرو، شکر میں صحیح جگہ تے لایا، میں ذرا اور جگہ تے جا رہا، اللہ نبی پاک سلام پھیریا، نبی پاک پوچھا من المتکلم، بھائی کون آ جائے پیچھے بولے اللہ، ڈردے ڈردے حضرت تو بھائی آنا حضرت آنا، میں جی میں، پھر کون جی آنا ابئی، حضرت میں بولیا، نبی پاک کچھ سن کے فرمان دیں بھائی میرا گمان بھی ہے یا ابئی ہونا، واقعی ابئی ابن کعب، ٹھیک ہے، بڑے خوش نبی اور اگے پیچھے متشابہ ہو جاتے، نبی نہیں لوگ متشابہ لقمہ دے دیتے، اور کون ہے کس بات کا ہے، اللہ اکبر، ایک خدمت قرآن دی امت ساری کر دی ہوں، اور میں تحدیث بن نعمہ دے طور تے عرض کرانگا، فرقے مسلمانہ دے بہت سارے چلو اپنے اپنی جگہ سارے، لیکن ایک قرآن دی خدمت اس وقت کیڑا فرقہ کر رہا ہے؟ اہل سنت والجماعت، اہل جنہاں دے نزدیک تراوی ہے، جنہاں دے نزدیک قرآن پڑھا جاتا ہے، جنہاں دے مدارس وچ حفظ دا شعبہ، تو کوئی سمجھے میری گل بچے تو نہیں ہو، یہ اللہ کی کوئی خدمت لئی اللہ، اور پھر میرا لفظوں دی خدمت نہیں، اللہ تعالی نے ہائے ہائے قرآن دے علوم تے معارف انہاں دی خدمت ساڈے بزرگاں اور پھر انہاں دے محتاط ساڈے کو اللہ تھوڑی بہت خدمت لئی، اتنی جگہ تے قرآن دا دورہ گڑیندے نے تھوڑے دورے اس دورے کے مقابلے کئی دورے آ گئے، دورہ ناو، دورہ صرف، دورہ میراث، سیال بھائی انہوں اور دورے بنائے، اس جماعت میں قرآن دا دورہ، اللہ اکبر، پڑھو تفسیر، پڑھو تفسیر، پڑھو تفسیر، عمل ہے، اللہ ساڑا قبول کرائے اور ساری مغفرت دا ہے، آخرت بھی سبب بنا۔ میں پیچھے عمرت جانا، وہ ویزا نہیں لگا، وہ میں نے دیر ہو گئی استاد، میں کہ میں دورہ پڑھانا، ہاں 10 شعبان بوڑھا، 10 شعبان تو کوئی نہیں لگا، میں کہ واپس کر لو میرے کاغذ، میں اپنا دورے پہ لگ گیا، باہیں طالب علم 4 آئے، باہیں 10 آئے، درجن آئے، میں گمنام یا شہر ہے، نہ قصبہ ہے، نہ شہر ہے، نہ دیہات ہے، ان کی میں گمنام ہوں، تو میں اپنی ایڈورٹائزمنٹ وہ بھی کوئی نہ کرتا، نہ میں اشتہاری ہوں، اللہ سمجھ لوگ تو رنگین اشتہار بڑے شہر والے مولوی، اللہ اکبر، تے طالب علم دا انج رخ شہر حال ہے، وہ بڑا شہر وے دن، بڈھا پرانا مولوی نہیں ویتے، اللہ ماشاء اللہ، یہ بیماریوں میں ٹھیک بجنا نا پہ اللہ، یہ اللہ ساڑھے کو خدمت لے، اور اللہ اے ساڑھا ذریعہ مغفرت بڑا ہے، اللہ اکبر، تو قرآن بہت بڑی اس دی شان ہے قرآن دی، اللہ اکبر۔ اگلیاں کتاباں جتنی ہوئی ہیں، توریت، انجیل، زبور یا چھوٹے صحیفے، ساڑھے استاد مرحوم فرماندہ ہے اگلیاں کتاباں میں مسائل تے آئے تے فضائل بھی آئے، لیکن اگلیاں آسمانی کتاباں دلائل کوئی نہ آئے، دلائل سمجھ دو انہیں دلائل کوئی نہ آئے، توحید تے دلائل، قیامت تے دلائل، نبی پاک دی رسالت وغیرہ، انہیں دلائل کوئی نہ، مسائل تھے، فضائل تھے، دلائل نہیں تھے، لیکن یہ قرآن آخری کتاب ہے، اللہ اکبر، اس قیامت تک جانا اور اس روکیاں عقل مندانہ بھی واسطہ پڑنا، سچ قرآن 2 مسئلے تے بالخصوص
قرآن دلائل دینا. ایک سب تو بڑا مسئلہ الہ والا اور توحید والا. ایک دوسرا مسئلہ باس بعد الموت، مجازات، قیامت. اسلام دے عقائد دے ترے بڑے مسئلے ہیں: توحید، رسالت، قیامت، اور پھر رسالت دے ملحقات کتاب قرآن. اللہ اکبر. اس کتابی دلائل تے مالک تو کیسے دلائل دیتے؟ انہیں دلائل دا منکر کوئی جواب ہی کوئی نہیں. اللہ فرمایا او بندے ہو آتے ہو کس طرح دوبارہ جی اٹھنا انکار کر دو. ایذا متنا وکننا ترابا انا لفی خلق جدید. یہ کیویں ہونا؟ کافرات ہے. اللہ فرمایا میں تم سمجھانا دلائل دیں تو دا جواب دے. تو اپنی پیدائش سوچ، پہلے کیویں پیدا ہونا تو کس پیدا کیتے؟ جس پہلی بار تن پیدا کیتا وہ دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا. جس اتنے بڑے بڑے آسمان، اتنی بڑی وسیع عریض زمین، کیا ہوں انہوں نے پیدا کر کے تھک گیا؟ اللہ فرمایا نہ نہ، میں انہوں نے پیدا کی تھی. ولم یا بخلقہن وما مسنا من لغوب. تھکاوٹ ہمارے پاس نہیں آئی. جڑا اتنے بڑے آسمان تے قادر ہے وہ اتنے اتنے انسانات نہیں قادر. اپنی پیدائش چھوڑ باہر کے دے جانا. اپنی پیدائش چھوڑ مسئلہ تن قیامت دا سمجھ آ جاسی اور نال ضمن توحید بھی سمجھ آ جاسی. ایک دلیل سونی لو. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. قرآن ماننا یا اللہ اس قوم نو اپنے اس قرآن کلام نہ جوڑ دے یا اللہ. یہ کسیاں دی ماری ہوئی ہے، یہ شیراں دی ماری ہوئی ہے، یہ تری واٹ میں بیت سن سن کے عقیدے بنا رہی ہے. ربا انہوں نے اپنے قرآن اور صاحب قرآن حضرت محمد ذیشان یا اللہ نہ جوڑ دے. اللہ اکبر. عقیدے بندے شیرا نہ بنے دینا، کوڑ بطور قصے کچے پکے وہ سنے. مومن دا عقیدہ قرآن نہ بنے. اللہ اکبر. قرآن کی دستا انسان دی پیدائش تے مرحلے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. مٹی آدم علیہ السلام خلقہ من تراب. ساڑیاں غذاواں جہاں اسی کھانے ہاں یہ بھی یقین مٹی دا خلاصہ. جو کچھ کھاندے ہو تے پیندے ہو ہر شے مٹی چوں نکل دی سوا آسمان والے پانی دے. اور جو کچھ بھی کھاندے ہو یہ کدھر جی نکل دی. وجعل فیہا اقواتہا. زہر بھی زمین چ نکلتا تے کھنڈ بھی تے میٹھا بھی ہر شے. سوچ لو کہ نہیں کئی وہ شاید کھاندے ہو جی زمین بھی نہ نکلی ہو. بل واسطہ بلا واسطہ ہر چیز مڑ مڑا کر پھر پھرا کر اس زمین سے نکلتی ہے. اللہ بالکل تر کی خشک کی، اللہ میٹھا کی کوڑا کی. اللہ اکبر. اللہ فرمایا تصا غذاواں کھا دیاں، غذاواں اندر پہنچیاں، میدے وچ ہضم ہویا. اے پہلا ہضم، دوسرا ہضم، تیسرا او ہضم. فضلہ الگ ہو گیا، خلاصہ ایک نکلیا. اس خلاصے دا ایک حصہ مادہ تولید بنیا، ایک حصے دا خون بنیا. وہ خون جگر وچ پہنچیا، جگر چل کے وہ دل وچ پہنچیا. اگر دل نے اس کو تقسیم کیتا ہے دل دیوال نو ہے من خان عبد الرحیم آدھا مول صاحب اور دن میں دل سمجھاواں. اے ترے وال ہوندے، ایک بند ہو جائے خون گاڑا ہو جائے تکلیف، دو بند ہو جان، تیسرا بند ہو جائے ختم چل. اللہ اکبر. حکیم صاحب اللہ مغفرت کری. اللہ اکبر. اللہ فرمانا پھر انہاں غذاواں وچوں او مادہ منویہ، مادہ تولید، مادہ تولید نر دے اندر، مادہ دے اندر، باپ دے اندر، ماں دے اندر او مادہ تیار ہے. من بین الصلب والترائب. انسان نو دی پیدائش کے مرحلے قرآن پہ دستے. او مادہ توحید. ثم خلقنا النطفة علقہ. کچھ دنوں کے بعد دو مادے ملے ماں دے رحم وچ، دو مادے ملے. میں قرآن دسنے شرم کوئی نہیں کرنا، پچھو میں بشک بے شرم پہ آتا ہے. مولوی شرم نہیں کیتا. میں قرآن دسنے شرم ہوگا. کئی بندے بڑے ہوتے ہیں مولوی جی یہ کی گلاں کیتی ہے ماواں پہ سن دیاں. میں کہا ماواں جہے تو پھکڑ توڑنا وہ بھی میں پتا. میں قرآن کا ترجمہ کیتی، میں چھوڑ جاواں.
اب خدا ہدایت دے یا اللہ عالم کی نہیں اجڈا جاہلاں دے وسے چ نہ پوے ربا بچائی ان کو یا اللہ یا اللہ دے وسے عالم پے گیا. ہاں بھائی ثم خلقنا النطفة علقة کچھ دنوں دے بعد وہ نطفہ علقہ دم جامد وہ خون بن گیا. پھر کچھ وقفہ گزریا چلو چلا چلا گزار دیا. پھر وقفہ گزریا فخلقنا العلقة مضغة پھر وہ ایک بوٹی بن گیا اندر بوٹی بن گئی اللہ. پھر کوئی وقفہ گزریا خلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما پھر اس بوٹی دی ایک شکل بن گئی ایک باڈی بن گئی ایک ڈھانچہ بن گیا 360 جوڑ اس وچ بن گیا ہڈیاں بن گئیاں اعصاب تے پٹھے بن گئے. اوہ ہو مالک تیری تیری قدرت اللہ اکبر. ہائے ہائے وہ پورا پورا مکمل ہو گیا. ایک وقفہ گزریا پھر اساں دے اندر 4 مہینے دے بعد غالباً اساں دے اندر روح پھونک دیتی. ہن اس بچے دے اندر روح ہے اللہ اکبر. ہن روح دے بعد اس نو غذا دی لوڑ ہے. واہ ربا ماں دا او منتھلی کورس جڑا بندہ حمل دی حالت وچ جمع ہوندا رہیا اندر قدرت نے ایک مشین لائی ہے. اس مشین نال خون صاف ہوندا رہیا گندا ایک جگہ تے جمع ہوندا رہیا اور صاف صاف جڑا خون اس تو لے کے بندے دی اے ناف تے اللہ نے ایک پائپ فٹ کر دیتا. وہ خون صاف ہو کے چھن چھن کے وہ اتھوں غذا پہنچائی دھنی دے رستے ہے ربا منہ دے رستے خون والی غذا نہیں پہنچائی. منہ نال اس قرآن پڑھنا تیرا نام لینا اس پیغمبر دا نام لینا اتنے یہ اندر غذا دن. چل ہوں بچہ ود رہا ماں دے اندر جیڑی بوٹی آئی باڈی بن کے وہ بوٹی پڑھ رہی اور ماں بوٹیاں کھاندی ہے گڑ رہی ہے یہ بوٹی پڑھ رہی ہے. اللہ اللہ قدرت رکھ بچہ بن گیا جی اللہ. ماں پتہ ہی کون ہے جس دے پیٹ وچ کئی دفعہ اس کو غلطی لگتی ہوں رسوئی تو ماں دی بچہ اس کو نہیں پتا جس دے اندر ہے. قرآن پڑھیے اللہ فی ظلمات ثلاث اللہ 3 اندھیرے پیٹ دا اندھیرا ریم دا اندھیرا جلی دا اندھیرا اللہ یہ سارے اندر 3 اندھیرے اللہ. عثمان کوئی پتہ ہی نہیں. پھر اللہ پیدا کیتا جس اس پہلی باری اس طرح پیدا کر لیا ہوں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا. یہ جواب ہے کوئی منکر کو پہلے قادر ہوں نہیں قادر توحید قیامت ثابت. اور نال ہی توحید بھی ایک تیر سے 2 شکار یہ دیکھی غور کرو یہ جتنے انقلابات اس آدھے رہے او تورن بعد تور حالن بعد حال ان مراحل یکے بعد دیگرے یہ اللہ دے نال کسی ہوری دا حصہ بھی ہے. یہ 3 اندھیرے آیت وچ اندر یخلقکم آیت آ گئی بھائی یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث یہ کس ہوری دا حصہ بول دلیل قرآن دیتی ہے توحید بھی ثابت تے قیامت بھی ثابت اور نال اگر غور کرو تے رسالت بھی ثابت. تو رسالت کیوں ثابت اللہ پیدا کیتا بندے دا جسم بھی ہے تے روح بھی ہے. جسم دی غذا جب اس دا انتظام مالک کیتا تے جڑا روح ہے او دی غذا دا اس انتظام کوئی نہ کوئی تو روح آسمانی چیز ہے او دی غذا آسمان تو ہوندی اور روحانی حکیم تے ڈاکٹر کون نو او انبیاء نو اور اللہ دی وحی نال انبیاء اس روح دا علاج کردے. چل بھائی جسمانی تربیت کردا روحانی تربیت نہیں کردا. انبیاء علیہ السلام روحانی طبیب ہے. ہائے ہائے ربا قرآن دلائل دیندا ہے عقلی دلائل نقل پچھلے انبیاء دے واقعات ہو قرآن دعوے ثابت کر دے. قرآن دی خصوصیت ہے اور قرآن